نہیں، آپ نے سوال کیا پوچھا تھا؟ ماہ سفر جی آنے والا ہے۔ اچھا، ماہ سفر کو منحوس سمجھا جاتا ہے، اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں۔ ہاں، یہ بہت نہیں بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھا سوال ہے۔ ہمارے معاشرے کے جو یوں سمجھیں کہ اس وقت حالات ہیں، صورتحال ہے، ہماری ذہنی سطح کہاں پر ہے اور ہماری ذہنی سوچ وہ کیا ہے، اس ماہ مبارک کے حوالے سے یہ بہت بھائی نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے۔ اور وہ سوال یہ ہے کہ ماہ سفر کو جو منحوس سمجھا جاتا ہے، اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں، کیا یہ بات واقعی درست ہے یا یہ ایک خیال کے طور پہ اور خیال فاسد، خیال باطل کے طور پہ یہ بات معروف و مشہور ہے ہمارے معاشرے کے اندر۔ تو میں عرض کرتا چلوں، سب سے پہلے اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ ماہ سفر کا لفظی اور لغوی معنی جو ہے، اس کا معنی ہوتا ہے خالی ہونا۔ علماء لغت نے جو لکھا ہے کہ اس کا معنی ہوتا ہے خالی ہونا۔ اب اس کو ماہ سفر کیوں کہا جاتا ہے؟ کہا اہل عرب جو تھے وہ زمانہ جاہلیت میں ان کا معمول یہ ہوتا تھا کہ جب یہ ماہ مقدس ماہ سفر جاری ہو جاتا، شروع ہو جاتا، تو یہ اپنے گھروں سے نکل کر سیر و سیاحت کے لیے، کاروبار و تجارت کے لیے نکل جاتے تھے، اور چونکہ پیچھے ان کے گھر جو تھے وہ مرد حضرات سے خالی ہو جاتے، اس وجہ سے یہ سفر یعنی خالی مہینے کے اعتبار سے مشہور ہو گیا۔ ایک اور بات ذہن میں رکھیں، وہ بات یہ ہے کہ بعض بزرگان دین نے یہ لکھا، فقہا نے، بالخصوص جلال العلم امام جلال الدین سیوطی الشافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، متوفی 911 ہجری، اور آپ نے یہ فرمایا کہ اس وقت زمانہ جاہلیت میں اہل عرب کے ہاں محرم شریف کا کوئی باقاعدہ نام معروف یا مشہور نہیں تھا، اس کو سفر اول کہا جاتے تھے، اور اس ماہ سفر المظفر کو سفر الثانی کہا جاتا تھا، جیسا کہ ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول اور جمادی الثانی۔ اسی طرح محرم کو سفر الاول کہا جاتا تھا، اور یہ جو ماہ سفر المظفر ہے اس کو سفر الثانی کہا جاتا تھا۔ لیکن ہمارے ہاں یہ ایک غلط یوں سمجھے نظریہ، عقیدہ، یا ایک غلط بات، غلط خیال فاسد مشہور ہے۔ وہ کیا ہے کہ اس ماہ مقدس کو منحوس سمجھا جاتا ہے اور اس کو بدشگون مانا جاتا ہے، بدفعل مانا جاتا ہے۔ یہ بات سرے سے غلط ہے، کیونکہ اگر آپ اس ماہ مقدس کے نام کے اندر ہی غور کر لیں تو اس ماہ مقدس کا نام کیا ہے اسلامی اعتبار سے؟ سفر المظفر، اور مظفر کہتے ہیں کامیابی والے کو۔ عربی کے اندر مظفر کا معنی ہوتا ہے کامیابی والا، تو آپ دیکھیں کہ ماہ سفر المظفر، اس کا تو نام ہی ہے کامیابی والا، اور دوسرا اس کا نام ہے سفر الخیر، یعنی یہ خیر کا مہینہ ہے، یہ تو بھلائی کا مہینہ ہے۔ اور جس طرح دیگر 12 مہینے اللہ تعالیٰ کی خاص عنایات اور رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اس ماہ مقدس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کے یوں سمجھے کہ بارگاہ الہی سے خصوصی طور پہ برکات کا اور رحمتوں کا اور انعامات و اکرامات کا اور نوازشات کا نزول ہوتا ہے۔ اس میں خصوصاً اہتمام کرنا چاہیے، عبادات، ریاضات، بالخصوص روزے رکھنے چاہیے، خیر و خیرات اور صدقات و عطیات کرنے چاہیے، یہ بہت ضروری ہے۔ اور یہ جو ہمارے معاشرے میں ایک فاسد گمان جو باطل معروف ہے، اس سے ہمیں نکلنا چاہیے۔ اور پھر یہاں پہ ایک اور بات بھی عرض کروں کہ پھر بھی جیسے ایک مثال دے دوں میں آپ کو، اگر آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں میرے سر میں درد ہے، حالانکہ آپ کو سر میں درد نہیں ہے، پھر بھی آپ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میرے سر میں درد ہے، تو ڈاکٹر سمجھ جاتا ہے چیک اپ کرنے کے بعد کہ آپ کے سر میں درد تو نہیں ہے، تکلیف تو نہیں ہے، لیکن آپ کو یہ وہم ہو رہا ہے، آپ کو یہ خیال آ رہا ہے کہ میرے سر میں درد ہے، تو وہ آپ کو پہلے تو سمجھا دے گا، لیکن پھر بھی اگر آپ بضد ہوتے ہیں تو آپ کی تسلی کے لیے، اطمینان قلب کے لیے، وہ آپ کو کوئی 2-4 ٹیبلٹ دے دے گا پین کلر کے طور پہ، چلے سر درد تکلیف دور ہو جائے، اگر اسے محسوس ہوتا بھی ہے، حالانکہ وہ سر درد سرے سے ہے ہی نہیں، لیکن جب آپ وہ ٹیبلٹ کھاتے ہیں، وہ پین کلر کھاتے ہیں، تو وہ ذہنی طور پہ آپ کو سکون آ جاتا ہے، اور آپ کہتے ہیں ہاں ڈاکٹر کی اس دوائی سے مجھے شفایابی حاصل ہوئی، حالانکہ آپ کو تکلیف پہلے بھی نہیں تھی۔ تو اسی طرح فقہاء نے پھر بھی، حالانکہ یہ مہینہ منحوس نہیں ہے، اس کے اندر کوئی نحوست نہیں ہے، کوئی بلاؤں کا نزول ہونا نہیں ہے، کوئی وباؤں کا نازل ہونا نہیں ہے، اس کے باوجود بھی فقہاء نے فرمایا اگر پھر بھی آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے اندر یہ وہم کا اور بدفعلی کا، بدشگونی کا، بدگمانی کا اگر مرض ہے بھی، تو اس کے لیے ہمارے پاس ایک پین کلر موجود ہے، ایک ٹیبلٹ موجود ہے۔ وہ ٹیبلٹ کیا ہے کہ جب یہ ماہ شروع ہو جائے، جیسے ہی آپ نے چاند دیکھا، جس رات اس مہینے کا ماہ سفر المظفر کا چاند دیکھا، اس رات آپ نے کیا کرنا ہے؟ 4 رکعت نماز نفل ادا کرنی ہے۔ اور نماز نفل کس طور پہ ادا کرنی ہے؟ بہت ہی اہم اور ضروری، اس پہ عمل کیجئے گا، تاکہ یہ ایک خدشہ بھی اگر ذہن میں شیطان کی طرف سے آپ کے آ رہا ہے تو اس دروازے کو بھی مکمل طور پہ بند کیا جائے اور اس کا سد باب کیا جائے۔
اور وہ کیا ہیں؟ 4 رکعت نماز نفل ادا کرنے ہیں نماز عشاء کے بعد، جب چاند رات یعنی چاند دیکھ لیا آپ نے ماہ صفر المظفر کا، مغرب کی نماز ادا کر لی، عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد 4 رکعت نماز نفل اس طور پہ ادا کریں کہ پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ، اور پھر اس کے بعد جو آپ نے 7 صورت ملانی ہے وہ سورۃ الکافرون، قل یا ایھا الکافرون، یہ آپ نے صورت ایک ہی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 15 مرتبہ پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد دوسری رکعت، یعنی یہ رکعت مکمل آپ عام ایک نماز کی طرح ادا کریں گے۔ دوسری رکعت میں آپ کھڑے ہوتے ہیں تو سورۃ الفاتحہ، اس کے بعد سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد، لیکن یہ 11 مرتبہ ہے۔ سورۃ الکافرون 15 مرتبہ تھی، سورہ اخلاص قل هو اللہ احد 11 مرتبہ۔ اس کے بعد یہ رکعت ادا ہو گئی۔ تیسری رکعت کے لیے جب آپ کھڑے ہوئے سورۃ الفاتحہ، اس کے بعد سورہ فلق قل اعوذ برب الفلق، لیکن اس کو پہلی سورت کی طرح سورۃ الکافرون کی طرح 15 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور پھر اسی طرح چوتھی اور آخری رکعت میں آپ نے جب سورۃ الفاتحہ پڑھ لی الحمدللہ رب العالمین شریف، تو اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے سورۃ الناس قل اعوذ برب الناس، لیکن اس کو آپ نے 15 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور یہ پڑھنے کے بعد جب آپ سلام پھیر لیں گے تو آپ نے بارگاہ الہی میں دعا کرنا ہے کہ یا اللہ اس ماہ مقدس کو ہمارے لیے خیر کا بنا، برکتوں والا بنا، اور ہمارے لیے رفعتوں والا، شان والا، انعامات و اکرامات والا بنا۔ تو فقہا نے فرمایا کہ اگر ویسے تو بلائیں اس میں نازل نہیں ہوتی ہیں، لیکن عمومی طور پہ جو ایک تقدیر الہی ہے، اگر کچھ نازل ہونا بھی ہے تو اللہ پاک اس نماز کے صدقے سے اور اس دعا کے صدقے سے اور اس ریاضت کے صدقے سے اللہ پاک وہ بلائیں اور مصیبتیں بھی آپ سے دور فرما دے گا۔ تو یہ ایک مسئلہ ہے، آپ نے اس کو خوب لوگوں تک پہنچانا ہے، خوب شیئر کرنا ہے تاکہ آپ لوگوں تک پہنچائیں۔ تو اگر آپ کریں نہ کریں، اگر کوئی ایک بندہ ایک مسلمان کر لیتا ہے تو اس کا اجر و ثواب آپ کو بھی ملے اور اس فقیر اور عاجز کو بھی ملے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ و فہم عطا فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین۔